بہرحال یہ جان لیجئے کہ نظام خلافت میں بالکل نیا بندوبست اراضی ہوگا، اور وہ اس اصول پر ہوگا یہاں کوئی زمین ملکیتی نہیں ہے، سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، مسلمانوں کو دو، مسلمانوں کی بہبود اور پوری ملک اور ملت کی بہبود کے لیے وہ زمینیں خرچ کی، اس کی آمدنی خرچ ہوگی۔ باقی چند چیزیں جو ہیں اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہی موٹے اصول تھے۔ باقی یہ کہ شراب اور جمی مسکرات جو ہے ان سب پر مکمل پابندی، اس پر شدید ترین تعزیرات ہو سکتی ہیں۔ ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا اپنے ملک کو پاک، تو آخر ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ نظام خلافت آئے گا تو ان پر چوٹ پڑے گی۔ اسی طرح ستر اور حجاب، اس کی پابندی، جیسے کہ اسلام میں نظام خلافت میں قومیت جو ہے مخلوط نہیں ہے، غیر مسلم اور مسلمان مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے، اسی طرح مسلمان معاشرہ وہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے، عورت کا دائرہ کار اور ہے، مرد کا دائرہ کار اور ہے۔ اللہ نے عورت کو کوئی اور صلاحیتیں دی ہیں، مرد کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں۔ ان کے لیے صحیح ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت، اس کے اعتبار سے دائرہ کار معین کر دیے گئے۔ ہاں اگر قومی سطح پر آپ کو ضرورت محسوس ہو یا انفرادی سطح پر کوئی خاتون ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اول تو یہ کہ اس کی کفالت جو ہے اسلامی ریاست میں تو بیت المال کے ذمے ہے، لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرام نہیں ہے، گھر پر بیٹھ کر کام کرے۔ اسی طریقے سے کاٹیج انڈسٹری کا اہتمام کریں، آپ سرکاری سطح پر اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھ کر انڈسٹریل یونٹس بنائیے جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، اور ان کے ورکنگ آورز کم رکھے جائیں تاکہ وہ اپنے جو گھریلو ذمہ داریاں ان سے بھی عہدہ برا ہو سکیں۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ آپ اگر اسکول بنا سکتے ہیں لڑکیوں کے علیحدہ، کالج بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ مردوں کے ہسپتال میں عورتیں نرسیں ہوں؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوجوں میں جو آخری یونٹس ہوتے ہیں، جو فرنٹ پر جاتے ہیں یونٹس، ان میں کوئی عورت نرس ہوتی ہے؟ جہاں کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی ٹانگ اڑ گئی، کسی کے پیٹ کے اندر جو ہے جا کر کوئی ٹکڑا لگا ہے کسی بم کا اور آنتیں باہر آئی ہوئی ہے، وہاں تو کوئی عورت نرس نہیں ہوتی، میل نرسز ہیں۔ اسی طرح یہ کیا ضروری ہے کہ پی آئی اے کے اندر ایئر ہاسٹسز ہوں؟ کیا ضروری ہے؟ میں آج ہی سفر کر کے آیا ہوں، آج میں دیکھ رہا تھا کوئی خاص بات تھی یا تو کوئی ایئر ہاسٹسز کی ہڑتال تھی، کیا بات تھی؟ کوئی ایئر ہاسٹس موجود نہیں تھی۔ آخر وہ مرد کام کر رہے تھے، اسٹوورڈز، ہمارے سامنے ٹرے رکھنی تھی کھانے کی، انہوں نے رکھ دی۔ تو کیا ضروری ہے کہ عورت وہاں پر کام کرے؟ آپ عورت کو کام دیجئے، ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجئے، پرائمری لیول پر کسی مرد کو ٹیچر نہ رکھیے، ان کی صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک میٹرنل انسٹنکٹ ہے ان کے اندر۔ اللہ نے صنف نازک کے اندر مامتا رکھی ہے، شفقت رکھی ہے، چھوٹے بچوں کو اس مامتا اور شفقت کی ضرورت ہے، وہاں اس کو صحیح استعمال کیجئے۔ تو جہاں بھی آپ کا کام، اصل میں بات وہی ہے جو میں یہ چند تیزی کے ساتھ اشارے کر رہا ہوں، where there is a will there is a way۔ ارادہ ہو جائے کہ ہمیں چلنا ہے شریعت پر، ہمیں پیروی کرنی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دعویٰ ہے۔ بلکہ شاید آپ نے پڑھا ہو پروفیسر وارث میر صاحب، حال ہی میں ان کی برسی منائی گئی ہے، ان کا ایک مضمون بھی چھپا ہے، مجھ پر انہوں نے کوئی فکرے چست کی ہے اس میں کہ ڈاکٹر اسرار میں صلاحیتیں بڑی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، لیکن یہ ایسی باتیں اندر لگے ہوئے ہیں جو بہت جلد جو ہے کباڑ خانے کی زینت بن جائیں گی۔ حالانکہ وہی پروفیسر وارث میر ہیں، میں ان کے گھر پر جا کر حاضر ہوا، انہوں نے ایک مرتبہ ایسی باتیں پہلے بھی کہی تھی، میں نے کہا میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں، مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر؟ کوئی مسئلہ بیان کیجئے۔ مسکرا کر کھسیانے ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار میرے ساتھ تھے، دونوں چونکہ یونیورسٹی پروفیسرز ہیں، وہاں جا کر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے، میں آپ کو آپ کے گھر آ کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر حل نہیں ہوتا۔ اگر اس کا حل موجود ہے تو پھر ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ بہرحال یہ بات جان لیجئے، یہ نظام خلافت یہ ایک بہت ہماگیر تبدیلی ہے، سطحی تبدیلی وہ تو ضیاء الحق صاحب نے بھی بہت کر لی، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا، اس سے سوائے بدنامی کے اور کچھ حصے میں نہیں آیا۔ ٹوٹل چینج، اب میں بتانا چاہتا ہوں توکل صاحب کو، یہ ٹوٹل چینج الیکشن سے نہ آج تک دنیا میں آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، ناممکن، ٹوٹل چینج نہیں آ سکتا۔ الیکشن سے ٹھیک ہے بحران رفع ہو جائے گا، جو بھی اس وقت ہمارے یہ کرائسس تھا وہ ختم ہو جائے گا، میں ویلکم کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ تائید کی ہے۔ 1980 سے لے کر آج تک میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے۔ میں وہ واحد شخص ہوں شورا کے اندر کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب کی شورا میں،
اگر آپ نے یہاں پر سیاسی عمل کو روکے رکھا تو آپ دہشت گردی کے لیے جواز فراہم کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے خطرناک دن تھے، ہائی جیکنگ ہوئی تھی ہمارے جہاز کی PIA کی، کابل لے جایا گیا تھا، ہمارے کئی آدمی قتل کر دیے گئے تھے۔ اس دور میں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ اس کا جو ہے جواز آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے سیاسی عمل کو روک دیا ہے۔ الیکشن کروائیے، ورنہ یہ ہے کہ اس سے جو بھی برائیاں پیدا ہو رہی وہ آپ کے ذمہ آئیں گی۔ اور اس سے پہلے یہ تو 82 کی بات عرض کر رہا ہوں، 80 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس پولیٹیکل پروسیس کو روکے رکھا تو پاکستان کے لیے میں اسے سوسائیڈل سمجھتا ہوں۔ یہ میرے الفاظ میں ریکارڈ پر ہیں۔ پھر 1982 کے دسمبر میں نے خط لکھا تھا جو جنگ میں بھی چھپ گیا تھا، میں سارے حوالے دے رہا ہوں، میں اس کا قائل ہوں، الیکشن ہوتے رہنے چاہیے، لیکن یہ نظام الیکشن سے کبھی نہیں بدل سکتا۔ این خیال است و محال است و جنو، اچھے سے اچھے الیکشن کرا لیں، صاف سے صاف کرا لیں، آج کا لفظ شفاف آ رہا ہے، شفاف سے شفاف کرا لیں، بہرحال اندرون سندھ میں تو وہی وڈیرے آئیں گے، ایک چچا نہیں ہوگا بھتیجا آ جائے گا، ایک بھائی نہیں ہوگا دوسرا بھائی ہوگا، جتوئی ایک کی جگہ دوسرا ہو جائے گا، یہی ہوں گے اور کون ہوگا۔ اسی طریقے سے کیا آپ کے خیال میں بلوچستان کے جو سردار ہیں قبائل کے ان کو کوئی ہرا کے آ سکتا؟ پختون بیلٹ ہے تھوڑی سی پٹھانوں کی، وہاں کچھ علماء کا بھی عمل دخل ہے، عوامی سطح ہے، باقی جو اصل بلوچ ہے برہوی علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں تو ان کے وہ سردار ہی آئیں گے۔ پنجاب کا آدھا جو ہے سرائے کی وہ بھی جاگیردار علاقہ ہے، کوئی گیلانی، کوئی مزاری، کوئی لغاری، یہی آئیں گے اور کون آئیں گے؟ وٹو یاسین وٹو نہیں ہوں گے، منظور وٹو ہوں گے، کوئی ایک کھرل نہیں ہوگا دوسرا کھرل ہوگا، تو وہ تو یہی ہوگا، اس لیے کہ وہ تو نظام۔ اب جب یہ لوگ آ جائیں گے جو زرعی ٹیکس نہیں لگنے دیتے، وہ اپنی جاگیروں پر اور زمینداریوں پہ کوئی آنچ آنے دیں گے؟ تو ناممکن ہے، محال ہے۔ اس کے باوجود میں نے کہا ہے اگر یہ مذہبی جماعتیں تمام جمع ہو جائیں ہم سپورٹ کریں گے۔ بہرحال کوئی رائے، کوئی وہاں پر بات کرنے والا اسلام کے حق میں ہو، شاید کو فائدہ ہو جائے، لیکن بشرطے کہ یہ سب ایک ہو جائے، جو میرے نزدیک معجزہ ہوگا، یہ الفاظ میں نے استعمال کیے پچھلے جمعے میں، معجزہ ہوگا اگر ہو گیا، لیکن جیسے قیام پاکستان معجزہ تھا، میں نے ان مضامین میں لکھا تھا جو جنگ میں چھائے ہوئے تھے، اب کتابی شکل میں ہے استحکام پاکستان، کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا۔ میرے نزدیک اسی طریقے سے ان مذہبی جماعتوں کا جمع ہو جانا معجزہ ہوگا۔ ہم جو ہے ان کی تائید کریں گے، اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، اپنے طور پر کریں گے، ہم کسی کے سائڈز نہیں لینا چاہتے لیکن ان کی تائید کریں گے، لیکن اس سے اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام آئے گا اسی طریقے سے، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اور یہ حضرت ابو بکر کی ایک تقریر کا جملہ ہے، جیسے حضرت عمر کی ایک تقریر کا میں نے جملہ سنایا آپ کو، من بایا خلیفتا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت له، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کی خلافت کا جو بیعت کی گئی وہ بیعت صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول سنا رہا ہوں، حضرت عمر کو جب انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنا جانشین بنایا تو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان ھذا الامر، مسلمانوں یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین کا اور خلافت کا، لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اس طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور اسی کو امام مالک نے نقل کیا، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں، حضور نے کیسے کیا ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے حضور نے پہلے کام کیا کیا، ایمان کی دعوت بذریعہ قرآن، پہلا کام یہی تھا، دعوت ایمان بذریعہ قرآن۔ آج ہمیں دعوت تجدید ایمان کرنی ہے بذریعہ قرآن، تجدید ایمان، اس لیے کہ ہم ویسے تو مسلمان ہیں لیکن جیسے کچھ مسلمان ہیں وہ مجھے بھی معلوم آپ کو بھی معلوم، ایمان کہنے کو ہے، عقیدہ ہے، کتنا کچھ یقین حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم، لہذا اصل ضرورت ہے تجدید ایمان، اور تجدید ایمان بھی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں۔ تو جو آپ فرما رہے تھے توکل صاحب کہ میں 25-30 برس سے لگا ہوا ہوں، تو واقعہ یہ ہے اس کا اکثر و بیشتر میرا حصہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے۔ ہماری تراویح 6-6 گھنٹے رات چلتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے، ہماری قرآن کانفرنسیں ہیں، قرآنی انجمنیں ہیں، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز ہیں، قرآن کالج ہے، قرآن تربیت گاہیں ہیں، درس قرآن کے کیسٹس ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، بہت مطمئن ہوں میں، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ ابھی میں ویزا لینے گیا تھا
تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی، انہوں نے پوچھا آپ کی آمدنی؟ میں نے کہا آئی ارن نتھنگ. حیران ہوئی. میں نے کہا اور بات سن لو، آئی اون نتھنگ. میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمدنی نہیں. مرکزی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ایک کوارٹر میں میں رہتا ہوں. میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں. 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اس سے میں کھا رہا ہوں. اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا، وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے ہیں، اور وہ ان کے نام کر دیے. میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں، کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں، اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے، اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے. تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے، میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے. مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے. روٹی مجھے ملتی رہی ہے، آج تک فاقہ نہیں آیا ہے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ کس لیے کیا؟ جب انجمن خدام القرآن لاہور کی قائم کی تھی، اس کے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں، میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے، میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن خدام القرآن کا، اور یہ 1972 کی بات ہے، آج سے 21 برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا. فرق یہ ہے وہ کافر تھے، انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی گئی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے. مرحلہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. نمبر 2، وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اب جو لوگ واقعتاً شعوری ایمان اختیار کریں، شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ طے کریں نا پہلے. صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا. اور کرنے کے لیے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو. اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، اسلام کا نام لیتا ہے. تو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائم کرو اور پھر جڑ جاؤ، ایک مل جل کر ایک جمعیت بنو، ایک طاقت بنو، ایک قوت بنو، جماعت بنو، حزب اللہ بنو. آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. جماعت کی شکل میں رہو، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، بالجماعت والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو، لسن اینڈ اوبے. ایسی منظم جماعت. یہ منظم جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد. ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہی وجہ ہے میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے، اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو عہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا، اس کی پہلی شق یہی ہے، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے ایک عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہو. یہیں سے شروع ہوگی ہجرت. اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی ہجرت ہے، افضل ہجرت ہے. اور اس کے بعد جہاد ہے، تن من دھن لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور اس کے 3 مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حدیث کے اندر. تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے، حدیث بہت عام ہے، سب کو یاد ہوگی، اس کا فرض ہے طاقت سے روکے، اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ظاہر بات ہے اس جماعت میں، تنظیم اسلامی میں، اس حزب اللہ میں، اس خلافت کو قائم کرنے والی آرگنائزیشن میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں بدی سے نفرت ہے اور نیکی چاہتے ہیں کہ قائم ہو جائے. وہ معاونین کی تحریک ہم نے رکھی ہے، تحریک خلافت کے معاونین. تنظیم میں آنے کے لیے بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر جو حکم دو گے مانیں گے. وہ حکم کوئی بھی ہو، ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری منشا کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانیں گے. یہ ہماری بیعت ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کی. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.